کوئی آپ سے اتنی محبت کر ہی نہیں سکتا جتنی محبت آپ سے اللہ کرتا ہے، اور کوئی آپ کے مسائل ایسے حل نہیں کر سکتا جیسے آپ کے مسائل اللہ حل کرتا ہے۔ کوئی آپ کے دکھ کو سمجھ نہیں سکتا جیسے اللہ سمجھتا ہے۔ اللہ ہی آپ کی تمام کہیں انکہیں باتوں کو سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور وہی اپنی رحمت سے آپ کے ریزہ ریزہ بکھرے وجود کو محبت سے سمیٹتا ہے اور آپ کے زخموں پر محبت بھرا مرہم رکھتا ہے۔ جب ہر درد کا مداوا اللہ ہی کر سکتا ہے تو پھر اس کے در کی ہی ہاک چھانی جائے، اس کے آگے ہی خالی جولیاں پھیلائی جائیں، اس سے ہی سکون و قرار مانگا جائے، اسے ہی نگہبان سمجھا جائے جب وہ کہتا ہے کہ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو پھر کیوں نہ اپنے ہر دکھ، درد، تکلیف، غم و عالم کا ذکر اللہ سے کیا جائے، اللہ کو بتایا جائے کہ اس کا بندہ بہت کمزور ہے، وہ منتظر ہے کب اس کی آزمائش رختوں میں بدلے گی، کب اس کے دکھ سکھ میں بدلیں گے۔ بے شک تو ہی تو قادر ہے سب بدلنے پر، اور کب اس کے تڑپتے ہوئے دل کو قرار نصیب ہوگا کہ اس کا بندہ اس کی مدد کی آس لگائے بیٹھا ہے۔ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تیرے رب کی طرف سے جواب آیا کہ خبردار رہو کہ اللہ کی مدد عنقریب پہنچنے ہی والی ہے۔ سنو، سارا دن کڑی دھوپ، ساری زندگی دکھوں میں جلتے رہو، پھر ایک دم سے بادل سر پہ چھاؤں کر دیں اور بارش برسنے لگے تو سمجھ جانا چاہیے کہ کچھ تو ہے جو اچھا ہونے والا ہے، اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھنا چاہیے جس نے دھوپ کو چھاؤں اور بادلوں کو رحمت والی بارش میں بدل دیا۔ وہ ہر انسان کی زندگی بدلنے پر قادر ہے، وہ جو دن کو رات میں بدلنے پر قادر ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارے اداس دل سے بے خبر ہے؟ وہ جو پرندوں کے گھونسلوں کو طوفان میں بھی سلامت رکھتا ہے، وہ جو پتھر میں رہنے والے کیڑے تک کو رزق پہنچاتا ہے، کیسے ممکن ہے وہ تمہارا دکھ دیکھ کے بھی انجان رہے؟ اس پر یقین رکھو، صحیح وقت پر تمہارے لیے بہترین فیصلہ کر دے گا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے، اس کے کن کہنے کی دیر ہے، پر ممکن ہے ابھی کہ یہ دیر تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وقت کا صبر کے ساتھ انتظار کرو، وہ بڑا غنی ہے، وہ خاص و عام کو نوازے جاتا ہے۔ گناہ گار ہیں یا پرہیزگار، سب اسی کے در کے فقیر ہیں۔ وہ اپنی رحمتوں اور نعمتوں کے دروازے سدا کھلے رکھتا ہے، وہ ہر عیب سے پاک، زندہ و جاوید ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں، بس وہی یکتا ہے، وہی مولا ہے، وہی داتا ہے اور وہی آقا ہے۔ ہاں، جسے نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اونگ، وہ تمہارے معاملات سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رہتا ہی دل میں ہو، وہی اس دل کی بے چینی، بے سکونی کی وجہ نہ جانے گا۔ جب سب بے خبر خواب نیند کے مزے لے رہے ہوتے ہیں، تب اس کا کوئی ایک بندہ رو رو کر اشکوں کے انبار لگا دے، تڑپ تڑپ کر اپنی بے کسی و بے بسی کے قصے کہے، تب کون ہوتا ہے جو اسے سنتا ہے؟ تب کون ہمدرد میسر ہوتا ہے اسے؟ کون تنہائی کا ساتھی ہوتا ہے؟ صرف ایک اللہ، جو اس کے درد کی دوا بھی کرتا ہے اور اسے اپنی آغوش رحمت میں لے کر سکون و اطمینان بھی عطا کرتا ہے۔ دنیا درد دیتی ہے تو وہ محبت بھرا مرہم رکھتا ہے، دنیا محبت میں ذلت و رسوائی دیتی ہے تو وہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے کا عہد باندھتا ہے۔ اسے محبوب ہو تم، تبھی وہ تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، تمہیں مکمل طور پر دنیا کے حوالے نہیں کرتا، سدا تمہارا نگہبان اور مددگار بنا رہتا ہے۔ تبھی تو وہ فرماتا ہے تم سے، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو
وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ پھر یہ سوچنا چھوڑ دو کہ تم اکیلے ہو یا اکیلے رہ کے ہو زندگی کے سفر میں، بلکہ یہ یاد رکھو جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا اللہ ہوتا ہے، اور جس کا اللہ ہوتا ہے اس کا ہی سب ہوتا ہے۔ اس سے کہو، اس سے مانگو، بس اسی سے ہی سب فریادیں کرو۔ وہی سب عطا کرنے پر قادر ہے، اور وہی عزت و ذلت کا مالک ہے۔ سبھی کچھ اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے تو پلک جھپکتے ہی سب بگڑے کام سنوار دے، وہ چاہے تو صبر و ضبط کے رنگوں سے آشنا کر دے، وہ چاہے تو ادھوری کہانیوں کو مکمل کر دے، وہ چاہے تو نئے سرے سے آغاز کر دے۔ وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اور وہی کن فیکون کا مالک ہے۔ ویورز، میری اس ویڈیو میں سے آپ کو کچھ بھی اچھا لگا ہو تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔